عمران خان کے سائفر کیس میں ٹرائل کے حوالے سے آج ایک بہت اہم پیش رفت ہے. جو ان کے ٹرائل کے حوالے سے نوٹیفیکیشن تھے ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا, اور اسی طریقے سے جو ان کا اب تک کا جیل ٹرائل تھا اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا اب وہ کھلی عدالت میں مقدمہ چلے گا یا دوبارہ سے نئے سرے سے جیل ٹرائل ہوگا اور اوپن ٹرائل ہوگا؟ جیل کے اندر ہی ہوگا لیکن وہاں پر ایکسیس ہوگی, جرنلسٹ کو, میڈیا کے نمائندے ہوں گے, دونوں طرف کے وکلا ہوں گے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میں چاہوں گا آج کے پروگرام میں ابتدا بھی اسی سے کریں اور اس کے اوپر ڈسکس بھی کریں. کالعدم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ کارروائی اب ہوگی نہیں, کھلی عدالت میں ہوگی یا نئے سرے سے جیل میں ہوگی. جیل کے اندر جو ٹرائل کرنے والے خصوصی عدالت کے جج ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت, اس کی تعیناتی کو درست قرار دیا گیا ہے. معاملہ اگر آگے نئے سرے سے شروع ہوتا ہے تو دسمبر کا مہینہ یا جنوری کے کچھ روز اس کام کے اندر لگ جائیں گے. 8 فروری کو اگر انتخابات ہونے ہیں تو انتخابات سے پہلے یہ پروسیس مکمل ہوتا نظر نہیں آتا. ہوگا کیا کہ اگر نئے سرے سے 4-6 ہفتے اس ٹرائل میں اسی خصوصی عدالت میں لگتی ہیں اور اس کے بعد اپیل کی سٹیج آتی ہے اور معاملہ ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے, تو عمران خان الیکشنز کے وقت قوی امکان یہ ہوگا کہ وہ جیل کے اندر ہی ہوں گے. یہ میری تشویش یہی ہے آج کے فیصلے کے بعد کہ عمران کو ریلیف ہے یا الیکشن سے پہلے ایک نیا جھٹکا ان کے لیے تیار ہوگا. بڑا سوال ہے یہ, میں اس کی صحیح جواب نہیں دے سکتا, وضاحت نہیں کر سکتا. جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں, اسلام آباد میں ہمیں احسن اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں معروف ماہر قانون سلمان اکرم راجہ صاحب. دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ان سے سوال جواب شروع کرنے سے پہلے اکانومی کے حوالے سے بھی ہم پروگرام کے ابتدا میں کچھ اپڈیٹ دیتے ہیں. تو ایک نیا نمبر آیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے. پروگرام کے شروع میں میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. پاکستان کے روپے کے اوپر پچھلے چند سالوں میں جتنا دباؤ آیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ 2 مواقع کے اوپر. ایک 2017-18 میں 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جس نے پاکستان کی معیشت کی کہنا چاہیے کہ چولیں ہلا دی تھی. اس کے بعد ہم سنبھل نہیں پائے. پی ٹی آئی آئی اور یہ کنفیوز رہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. بائی لیٹرل جو دوست ممالک تھے انہوں نے بھی کچھ ہاتھ کھینچے رکھا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ روپیہ 100 سے گرنا شروع ہوا 104 سے, اور بھاگتا چلا جا رہا تھا کہ وہ 170-180 کے اوپر 189 پہ. جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو 189 پہ تھا. لیکن جو غلطی 2017-18 میں دہرائی گئی تھی 19 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, وہ پی ٹی آئی نے جاتے جاتے اپنے آخری سال اسی غلطی کا دوبارہ اس کو کمٹ کیا. 17.3 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا. اب 17.3 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا جبکہ ریزرو جو تھے ان کے اپنے 4 ہفتوں میں لاسٹ 4 ویکس آف پی ٹی آئی گورنمنٹ تقریباً 5 ارب ڈالر کی ڈپلیشن ہو چکی تھی ریزروز کے اندر. ریزروز ختم ہو رہے تھے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہاں کھڑا تھا, اور جو فائنینسنگ ریکوائرمنٹ اینول تھی وہ 25 ارب ڈالر پہ جا چکی تھی. تو اس کا نتیجہ کیا تھا کہ وہ 189 پہ جو پی ڈی ایم کو روپیہ ملا تھا وہ اس نے دوڑ لگائی اور 307-308 تک پہنچ گیا. پھر بڑی مشکل سے آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہوا. ریوائیو ہونے کے بعد یہ ابھی اسمگلنگ والے ایکشنز کے نتیجے میں تھوڑا سا روپے کو ایک بریک لگی ہے, سنبھلا ایک جگہ کے اوپر. انٹرنیشنل آئل پرائسز کی موومنٹ جو ہے وہ بھی روپے کا ٹرینڈ متعین کرتی ہے کہ کیا روپیہ اور گرنا ہے یا اس کو ابھی تھوڑا سا سکون ملے گا, سانس ملے گا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو آئل پرائسز ہیں وہ 80-82 ڈالر فی بیرل کے اوپر چل رہی ہیں. اگر ڈالر کی اور یہ جو تیل کی قیمت ہے اس رینج میں رہتی ہے اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے 1.06 بلین ڈالر ہے پہلے 4 ماہ میں, اس کو قابو میں رکھا جاتا ہے اور برآمدات میں کچھ اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے. پاکستان میں کچھ انویسٹمنٹ آنی شروع ہوتی ہے. مسنگ لنک جو ابھی سب سے بڑا ہے, پاکستان میں ایف ڈی آئی نہیں آ رہی. اگر ایف ڈی آئی آنا شروع ہو جائے, جو پاکستان میں نئے گرین فیلڈ پروجیکٹس لگیں, انڈسٹری کے اندر آئے, ٹیلی کام کے اندر کسی زمانے میں بہت انویسٹمنٹ آئی تھی, ٹیلی کام کے اندر انویسٹمنٹ آئے, آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹ آئے, تو پھر آپ کی ایک سسٹینیبل پوزیشن بن سکتی ہے. ابھی ہم نے چیزوں کو روک کے اس کو 1 بلین ڈالر کے اوپر مینیج کیا, وچ از دی رائٹ اپروچ. آپ اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے کہ پہلے کوارٹر میں 4 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ ہو تو سال کے اینڈ میں پھر وہ 15-16 ارب ڈالر پہ پہنچ جائے گا, اور ہمیں 20-25 ارب ڈالر کی ویسی فائنانسنگ ریکوائرمنٹ ہے, تو ہم اس کو فائنانس کسی طریقے سے نہیں کر سکتے. تو اس طریقہ کار کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت کوشش کرنی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ آنا شروع ہو, سرمایہ کاری کی ہوا جو ہے وہ پاکستان کی طرف اس کا رخ ہو, جس کے نتیجے میں یہاں جاب کریشن ہو اور روپے کے اوپر سے دباؤ ہٹے. یہ ایک اپڈیٹ ہے اکانومی کے حوالے سے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں جناب. جو آج کا حکم نامہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس کے حوالے سے, اب تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیں کہ کیا کالعدم قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ عدالت اب کھلی عدالت کے اندر سائفر کیس کی سماعت کرے گی, یا جیل کے اندر ہی نئے سرے سے ٹرائل شروع ہوگا جہاں میڈیا کی رسائی ہوگی. کالعدم والا حصہ
صرف اب تک کی کارروائی کالعدم ہوئی ہے یا جیل کا پورا پروسیس جو ہے فار ایور کالعدم ہوا ہے؟ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اس پہ. جی اب تک کی تمام کاروائی کالعدم ہو گئی نا. جو چارج فریم ہوا، جو گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے، جو کراس ایگزامینیشن ہوا، یہ تمام عمل جو ہے 29 اگست کے بعد کا یہ کالعدم ہو گیا. اب معاملہ واپس کھلی عدالت میں جائے گا. وہاں اگر استدعا کی جاتی ہے کہ اس ٹرائل کو جیل میں منتقل کیا جائے تو اس استدعا کے لیے کوئی مواد پیش کیا جائے گا. عدالت اس پر ایک عدالتی فیصلہ صادر کرے گی. اس فیصلے میں ظاہر ہے کہ دفاع کو بھی حق حاصل ہوگا کہ وہ حصہ لے، بحث کرے، اور اس فیصلے کے خلاف اگر کوئی ریویژن اپیل کرنی ہے تو وہ کرنے کا موقع بھی ہوگا. لہٰذا جو بھی یہ عمل ہوگا یہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. یہ نہیں ہوگا جیسا اب تک ہوا کہ جج صاحب نے ایک مراسلہ لکھ دیا سیکٹری لا کو، انہوں نے کہا ہاں جیل میں ٹرائل کر لو، اور ٹرائل جیل میں ہو گئی. ایک بند کوٹری میں 10x12 کا ایک کمرہ تھا اس بیشتر عرصے کے دوران، جہاں ایک کھڑکی کے باہر ایک پنجرہ نما ایک احاطہ بنایا گیا جس میں ملزمان کو بٹھایا گیا. وہاں نہ فیملی تھی، نہ میڈیا تھا، نہ عوام الناس تھے. یہ کیا ٹرائل کا طریقہ ہے؟ دیکھیں جیل میں بھی اگر ٹرائل ہو تو وہ اوپن ٹرائل ہو سکتی ہے، اور سب سے ضروری میری نظر میں میڈیا کی موجودگی ہے. میڈیا پاکستان کے عوام کی آنکھیں ہیں، کان ہیں. ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا الزام لگایا جا رہا ہے، کیا بحث ہو رہی ہے، بحث کا موقع دیا جا رہا ہے دفاع کو یا نہیں دیا جا رہا. یہ تو یونان کے زمانے سے 2007 سے اصول ہے کہ ٹرائل اوپن ہو. عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کہتی ہے کہ غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے. تو جو مجھے ایک تشویش ہوئی آج والے فیصلے سے، اس کے اوپر خوش ہیں یا خفا ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پروسیس کو نئے سرے سے شروع کیا جائے گا جیل کے اندر ہی. موسٹ لائکلی سناریو ہوگا، لیکن کھلی عدالت ہوگی لیکن لگے گی جیل کے اندر ہی. تو دسمبر کا مہینہ اسی میں گزر جائے گا، جنوری کے شروع میں کہیں جا کے فیصلہ آئے گا. تو 8 فروری کو انتخابات ہیں، تو انتخابات سے پہلے یہ کیس کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پڑا ہوگا. اس سے پہلے یہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا پروسیس. جی شاید ایسا ہی ہو، میں کوئی مفروضہ نہیں قائم کرنا چاہتا، لیکن دیکھیں اب 2 مرحلے ہوں گے. پہلے جیل ٹرائل کے لیے ایک فیصلہ ہوگا کہ جیل میں ہونی ہے ٹرائل یا یہ ٹرائل عام عدالت میں ہونی ہے. اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کرنے کا موقع ہوگا. لہٰذا وہ پورا عمل چلے گا. اس کے بعد ٹرائل اگر جیل میں بھی ہونی ہے تو ہوگی. لیکن جیل ٹرائل کا مطلب جیسا کہ میں نے عرض کیا کلوزڈ ٹرائل نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس میں کسی کو موجود ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. جیل ٹرائل کے اندر بھی یہ انتظام کرنا ہوگا کہ میڈیا، خاندان، عوام الناس موجود ہو سکیں. تو یہ سارے مراحل جو ہیں اب طے کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد کارروائی صحیح معنوں میں شروع ہوگی. لیکن آپ اس کو ریلیف کنسیڈر کرتے ہیں؟ یہ دوبارہ نئے سرے سے شروع ہونا آپ کے خیال میں ایک برڈن سم ہوگا جس میں ٹائم زیادہ کنزیوم ہو جائے گا، اور انتخابی عمل کے اوپر یہ ایک باقاعدہ اس کا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کہ اگر انتخابات سے چند روز پہلے یہ فیصلہ ہے کہ عمران خان کو سزا ہوگی تو آپ اس میگنیچیوڈ کا امپیکٹ جو ہوگا اس کا وہ اندازہ کریے کہ کتنا ہوگا، برے طریقے سے متاثر کرے گا انتخابی عمل کو. نہیں، میرا نہیں خیال. یہاں تو ارادہ یہ تھا نا، پروگرام تو 4 ہفتے میں ٹرائل ختم کر کے کنوکٹ کرنے کا تھا، اور ایک بند کمرے میں ٹرائل کر کے کنوکٹ کرنے کا تھا. تو یہ کسی صورت بھی یہ قابل قبول امر نہیں تھا. اب اگر ٹرائل شروع ہوگی، جب بھی شروع ہوگی، اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا، دیکھیں فیصلے تو کسی حد تک متوقع ہیں، لیکن فیصلہ کس طرح ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ضروری ہے. عوام کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے عدالت میں، اور اس کے بعد ظاہر ہے اپیل کا عمل ہوگا اور معاملہ آگے چلے گا. اس وقت جو ہو رہا تھا یہ کسی طرح قابل قبول نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہیں فیصلے متوقع ہیں، کیا متوقع فیصلے؟ نہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں ہوتا یہاں یہی ہے کہ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اگر دباؤ میں، وہ ہر ایک کو نظر آتا ہے کہ یہ دباؤ میں دیا گیا فیصلہ ہے. اس کے بعد اپیل کا مرحلہ ہوتا ہے، بات آگے چلتی ہے، فیصلے لٹکے رہتے ہیں، اور پھر بالآخر کبھی ہوا بدل جاتی ہے، کبھی عدالت جرأت دکھاتی ہے اور صحیح فیصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک عمل ہے جس سے ہم گزرتے ہیں، ہر سیاستدان گزرتا ہے، ہر 6-8 سال بعد اس عمل کو دہرایا جاتا ہے. تو بہرحال اس سے ہم گزریں گے، لیکن ہر سطح پہ اور ہر قدم پہ میں سمجھتا ہوں مزاحمت ضروری ہے، اور جتنا بھی آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس کی صحیح اور کوشش
ہر ایک کو کرنی چاہیے. تو یہاں ایک غلط کام ہو رہا تھا, ایک غیر آئینی غیر قانونی کام ہو رہا تھا, ہم نے استدعا کی. جو الزامات ہیں عمران خان کے اوپر اس کیس میں, سلمان اکرم راجہ صاحب, جو عمران خان کے اوپر الزامات ہیں اس کیس میں, اس میں سزائیں ہیں کیا, اس کی تھوڑی وضاحت کر سکتے ہیں؟ جی سزائے موت, اس میں سزائے موت بھی ہے اور عمر قید بھی ہے, اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے جب یہ مقدمہ کھلی عدالت میں چلے گا کہ وہ الزامات کتنے مضحکہ خیز ہیں اور ان کے ساتھ جو مواد ہے وہ کتنا مضحکہ خیز ہے. یہی تو سب سے بڑا ایک طرح سے ملال تھا ہمیں کہ عوام کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس نوعیت کا یہ مقدمہ ہے. یہ تو آپ نے ایک بڑی گریم سچویشن جو ہے اس کو پیش کیا ہے, یا سزائے موت ہے تو یا عمر قید ہے. جی, اور یہ بات جب عوام کے سامنے آئے گی کہ کس بنیاد پہ سزائے موت طلب کی جا رہی ہے, کس بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم سزا عمر قید ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ عوام کے شعور میں بھی اضافہ ہوگا اور عدالت بھی محتاط ہوگی. یہ بند کمرے میں ٹرائل کا مقصد ہی یہ تھا کہ کسی کو علم ہی نہ ہو, کانو کان خبر ہی نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے, مانگا کیا جا رہا ہے, کیا شہادت گواہی پیش کی جا رہی ہے, کیا الزام ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اس ٹرائل کو ٹیلی وائز ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس ملک کے ساتھ اور ایک سیاسی عمل کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. تو میری نظر میں تو یہ مقدمہ بالکل آپ کا یہ میرے خیال میں مناسب بات ہوگی آپ کا ٹیلی وائز کرنے والا مطالبہ, کیونکہ جسٹس عطر منلہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر ایک نئی مثال بنائی ہے. تو آپ کو آئی تھنک یہ پریک کرنا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہ اس کو ٹی وی کے اوپر دکھایا جائے, یا ایٹ لیسٹ یوٹیوب کے اوپر اس کی لائیو کوریج دکھائی جائے. میری نظر میں تو ایسا ہونا چاہیے اور ایسا مطالبہ کرنا چاہیے. ایک چیز اور آپ سے پوچھ لوں, وہ براہ راست اس کیس سے تو منسلک نہیں ہے, لیکن بعض خبریں ایسی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف غور کر رہی ہے کہ اگر انتخابی عمل میں ان کے لوگوں کو آزادی نہیں ملتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے, مختلف لوگ ان کے پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں, دوسری جماعتوں کو جوائن کر رہے ہیں, تو وکلا برادری جو ایکٹیو ہے ان کو وہ ٹکٹس دیں گے. تو وکلا برادری میں کیا سلمان اکرم راجہ بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے, انتخابات کی طرف جائیں گے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر؟ دیکھیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جبر کے ماحول میں ہر ایک پہ ایک طرح سے یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ جبر کے خلاف کھڑا ہو, اپنی آواز بلند کرے. اس میں کوئی وجہ نہیں کہ ندیم ملک کیوں نہ انتخاب میں کھڑے ہوں. جب ممانعت کی جا رہی ہو اور ایک غیر آئینی ممانعت ہو تو اس غیر آئینی ممانعت کے خلاف مزاحمت جو ہے قانونی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے. میری نظر میں دونوں سطح پہ مزاحمت ضروری ہے. ندیم ملک تو ایک جرنلسٹ ہے, وہ اس عمل کا حصہ نہیں بنے گا, انتخابات میں حصہ نہیں لے گا, لیکن سلمان اکرم راجہ انڈائریکٹلی کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ انتخابات میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن میں کانٹیسٹ کریں گے, کیونکہ یہ جبر کے خلاف آپ اسے کہہ رہے ہیں مزاحمت کا عمل ہے. یہ نہیں, دیکھیے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, لیکن میں اس کو خارج از امکان بھی نہیں کہتا, اور جرنلسٹ پہ بھی کوئی دروازے بند نہیں ہیں سیاسی عمل کے, نہ وکیل پر بند ہیں.